من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام. یہ اکیلا خود اپنے داماد کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہا، اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ ہار تمہیں پتہ کون سا ہے جو میں نے کبھی خدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا؟ مجھے لگتا ہے میرے داماد نے میری بیٹی سے یہ ہار لیا ہے تاکہ اس کو آزادی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی اور داماد کو واپس کر دوں؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، دیانت اور عدالت کا ایک لمبا چوڑا باب ہے. آگے بڑھتے ہیں. حضرت خدیجہ کی یہ بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی ابراہیم کے علاوہ ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے، یعنی اللہ رب العزت نے بھی اگر بطن کا انتخاب کیا اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضرت خدیجہ کا کیا. قاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم جو کہا جاتا ہے وہ حضرت خدیجہ کے بیٹے کی وجہ سے. اور قاسم کی عمر بڑی ہوئی باقی بیٹوں کی نسبت، اور وہ گھڑ سواری کی عمر میں پہنچے تو فوت ہو گئے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں. اسی طرح عبداللہ پیدا ہوئے جن کو طاہر اور طیب کا لقب دیا جاتا ہے، یہ بھی خدیجہ کے بدن سے. ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے. بعد ہمارے اب کیا کہنا چاہیے، بعد ہمارے بھائی ایسے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں ہی نہیں تھیں. یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے. کلی ازواجک و بناتک، قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے صیغہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ وَبَنَاتِكَ. بنات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنت کی جمع. عربی میں جمع کم از کم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 3 کے لیے، کم از کم 3 کے لیے. 2 کے لیے تثنیہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہی عربی میں الگ ہے. کوئی اشکال باقی نہ رہے، قرآن پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سے زائد بیٹیوں کا ذکر ہے. انہوں نے صرف پتہ نہیں، یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہے، ساری فضائل، ساری برکات، سارے سلسلے، ساری اولاد کا سسٹم حضرت فاطمہ سے چلایا، اور ان میں سے بھی صرف کس سے چلایا؟ حسین سے. باقی اولاد نہیں ہے. حضرت علی کی بھی باقی اولاد بھی موجود ہے. آپ نے کبھی وہ عقیدت، احترام باقی کسی اولاد کا شاید آپ کو ذکر، نام بھی معلوم نہ ہو. محمد بن حنفیہ کا نام حضرت علی کے بیٹے کا معاشرے سے محو ہے. اتنے عظیم حضرت علی کے دیگر بیٹے ہیں، ان کا نام نہیں ملے گا. یہ بھی ایک طویل باب ہے. اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ سال چند خطبات دیے تھے کہ یہ سسٹم کیا ہے. یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے. حضرت حسین کی شادی شہر بانو سے ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی سے. یاد رکھیے یہ جو ایرانی، پارسی اور رافضی فکر پیدا ہوئی، انہوں نے کہا 2 مقدس خون، ایک بلڈ لائن ایک ہو گئی، 2 مقدس سلسلہ ہے نسب کی، ایک ایرانی بادشاہ کی بیٹی ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یہ مقدس ترین جوڑا بن گیا. اب جتنی بھی امامت فضائل ہوں گے انہی کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ کہاں سے کنسپٹ آیا؟ یہ خود ساختہ، من گڑت. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت حسن کے ساتھ بھی وہ عقیدت موجود نہیں ہے جو حضرت حسین کے ساتھ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا صرف اس لیے کہ فاطمہ کو فضیلت حاصل ہو جائے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھی اور یہ ایک دندان شکن جواب ہے. کل ازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے. بیٹی ایک ہوتی تو بنت کا لفظ آتا، 2 ہوتی تو بنتین کا لفظ آتا. آپ مجھے ایک بات بتلائیے، اس بات کے پیچھے غرض و غایت کیا ہے کہ نبی کریم کی بیٹیوں کا انکار کیا جائے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ غرض و غایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثمان کو کہا تھا، میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے تیرے نکاح میں دے دیں ایک کے بعد ایک. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ دشمنی انہوں نے ایسی گڑی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی فضیلت برداشت نہیں. ذوالنورین
اجماع امت، بس اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب بیٹی ایک تھی، 4 بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا